بسم اللہ الرحمن الرحیم وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول إسقاط الفرض مؤثر أيضا فيثبت الفساد بالأمرين. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماء مستعمل کون ہوتا ہے؟ وہ متن جو کل پڑھا تھا. ماء مستعمل وہ ہوتا ہے، وہ پانی ہے کہ زائل کی جائے اس کے ساتھ حدث ایک صورت، یا استعمال کیا جائے بدن میں وجہ القربت نیت کر کے، غسل کیا جائے نیت کر کے، وضو کیا جائے. سنیں جی اسی طرح ہم نے ہاتھ دھوئے، کھانا کھانا ہے، سنت سمجھ کر نیت کی ہے تو یہ بھی قربت ہے. یہ بھی ہم نے سنت سمجھ کر کھانا کھا کر کلی کی ہے تو منہ سے جو پانی نکلا یہ بھی قربت ہے. بات سمجھیے؟ ایشا بس ہے. تو وہذا عند ابی یوسف، یہ عند ابی یوسف ہے. دو صورتیں. امام صاحب کا بھی یہی قول ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پانی مستعمل ہوتا ہے قربت کی وجہ سے، اگر نیت نہیں ہے تو مستعمل نہیں ہے. ان کی دلیل آگے سمجھے. ہاں تو اب امام ابو یوسف نے جو ہاض عند ابی یوسف وہ رہ گیا ہے نا کہ کوئی نہیں، تو یہی جو امام ابو یوسف دلیل دیں گے وہی قول ابو حنیفہ، اس کی بھی دلیل یہی ہوگی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض کا اسقاط یعنی ازالہ ہے. جنبی تھا، غسل کیا بغیر نیت کے، بے وضو تھا، وضو کیا بغیر نیت کے. فرض کا اسقاط مؤثر ہے بھی کس میں؟ استعمال میں اور خبث ماء میں. استعمال کا مطلب ہے مستعمل ہونا، کہ یہ پانی بھی مستعمل ہوگا اور اس پانی میں خباثت آ جائے گی. خباثت کا معنی پنجابی والی نہیں یار، یہ جو پیچھے پڑا گناہ جی. لہٰذا ثابت ہو گیا فساد امرین کے ساتھ. امرین کون؟ ایک امر ہے او سے پہلے، ایک امر او کے بعد. خواہ اس کے ساتھ حدث کا ازالہ ہو یا قربت کی نیت ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ پانی مستعمل ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. مؤثراً جی کہ ایدن لأن التغیر عندہما شیخین، تغیر شیخین کے نزدیک محض ہوتا ہے نجاست حکمیہ کے زوال کے ساتھ محل سے. جب پانی کے ذریعے نجاست حکمیہ محل سے زائل ہوئی تو یہ پانی متغیر ہو گیا، یہ مستعمل ہو گیا. یہ ایشا بس ہے. بالامرین یعنی بے اقامت القربت ورفع الحدث، قیاس کرتے ہوئے اس پانی پر کہ ازالہ کیا گیا اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا. آپ گندا کپڑا دھوئیں، خواہ نیت کریں دھونے کی، خواہ نیت نہ کریں، دونوں صورتوں میں پانی خراب ہو گیا ہے. کپڑا پاک ہو گیا ہے، پانی خراب ہے. اسی طرح جب آپ نے نجاست حکمیہ کا ازالہ کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چل وہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض کا ساقط کرنا مؤثر ہے بھی پانی کو مستعمل بنانے میں اور پانی کے خراب ہونے میں.
پس ثابت ہو جائے گا فساد، یعنی پانی کا مستعمل ہونا امرین کے ساتھ۔ جی اور یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسقاط فرض مؤثر نہیں، پس ثابت ہو جائے گا فساد امرین کے ساتھ۔ فَمَتَى يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا الصحیح أنه كما زايل العضو صار مستعملا لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده۔ چلو جی، سبحان اللہ۔ اور کس وقت ہوتا ہے پانی مستعمل؟ جی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے پانی عضو پر آگے چل رہا ہے، ایک ہے نیچے محل سے جدا ہو گیا سفر کر رہا ہے، تیسرا ہے نیچے کسی جگہ جا کر قرار پکڑا ہے۔ کس وقت مستعمل ہوتا ہے پانی؟ جب آگے چلا ہے، یہ کل بیان کر دیا، یہ ضرورت ہے، یہ مستعمل نہیں ہے۔ جب تک عضو کے ساتھ پانی چل رہا ہے یہ مستعمل نہیں ہے۔ جب محل سے جدا ہوا نیچے جا رہا ہے اب ہوا ہے، یا کسی جگہ جا کر قرار پکڑا ہے تو پھر ہوا ہے۔ اور کس وقت ہوتا ہے پانی مستعمل؟ صحیح یہ ہے کہ جب جوں ہی زائل ہوا پانی عضو سے تو ہو گیا مستعمل۔ عضو سے جدا ہوا مستعمل ہو گیا، آگے سمجھ، یعنی ہو گیا پانی ہے بینستور مستعمل مفا کیے مفاد یہ نا مفاجات درا حال ایک وہ علیحدہ ہوا ہے بھئی، فوراً عضو سے اپنے زوال کے وقت فوراً وہ کیا ہو جاتا ہے مائع ہو گیا۔ جی آگے سمجھیں، اس لیے کہ دھیان کریں جی کیوں مستعمل اب ہو گیا ہے بھی، نیچے زمین پر نہیں پہنچا، پہلے مستعمل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعمال کے حکم کا سقوط انفصال سے پہلے تو بوجہ ضرورت کے تھا کہ جب عضو پر پھر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ اب اس کو مستعمل نہیں کہہ سکتے، اور نہیں ضرورت بعد جدائی کے، جب مال سے جدا ہوگا تب اس کی کیا اب اس کو کیا کہیں مستعمل نہیں ہوا، اب ضرورت نہیں ہے، لہذا کیا ہو گیا۔ اچھا جی، وَمَتَى يَصِيرُ، یہ وہ بیان ہے جی استعمال کے حکم کے اخذ کے وقت کا کہ پانی مستعمل کب ہوتا ہے۔ الصحیح، اعتراض کیا ہے کثیر من المشائخ کے قول سے، اور وہ قول ہے جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کا کہ پانی نہیں ہوتا مستعمل حتیٰ کہ قرار پکڑے کسی جگہ میں، نیچے برتن میں، جی زمین میں نیچے کسی نے بک کر دی ہے تو اس کے بک میں آ گیا ہے تو اب کیا ہو گیا، اب مستعمل ہو گیا۔ سمجھے ہی اے شاباش سے کیا ہو گیا ہے مستعمل ہو گیا۔ جو سرکار کے خاصے ہیں وہ سرکار کے خاصے ہیں، سرکار کے وضو کے استعمال کا پانی وہ سرکار نے دیا تھا ان کو کہ جا کر اس کنیسہ پر پھینکنا، وہ پاک ہو جائے گا، مسجد بنا لینا، یاد آیا، سرکار کے خاصے ہیں۔ اب اگر کوئی پیر وضو کر رہا ہے تو نیچے مرید ہاتھ کر رہا ہے کہ یہ پانی میں نے پینا، حضور یہ مستعمل ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ نجاست غلیظہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نجاست خفیف ہے، امام محمد صاحب نے کہا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، خدا را یہ پانی نہ پی وہ بیماریاں ہوں گی۔ نہیں میرے مرشد اب پانی ہے، سرکار کے خاصے سرکار کے خاصے ہیں، تو سرکار کے ساتھ خاص ہے، آگے نہیں وہ چل سکتے، بات سمجھیے۔ کما زایلا، یہ کاف مفاجاتیہ ہے، کاف تشبیہ کا نہیں ہے، یعنی جوں ہی جدا ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کما خرج تو من البیت رائے تو زید، مانا کیا ہے
جوں ہی نکلا میں گھر سے تو فوراً سامنے زید کھڑا تھا جی. یہ مفاجاتی ہے جی. اچھا سارا مستعملاً تو وہ ہو گیا ہے حتیٰ کہ اگر پہنچا وہ پانی، اگر پہنچی لو صابہ صوبن جی، یا صوبان ہو بیتا بھی ٹھیک ہے. اگر وہ پانی لگا کسی کپڑے کو تو وہ کپڑا، یہ اس قول کے مطابق بھی پانی یہ نجس ہے. سمجھ آئیے جی. اے شاباش سے جی. یہ عنایہ کا مسئلہ ہے جو ادعیہ شریف کی شرح کہ بلا ضرورت، پس اگر تو کہے کہ اس میں ضرورت ہے، سوال ہے اس میں کیا ضرورت ہے؟ واسطے بچانے کپڑوں میں، واسطے ضرورت سون سیابانو، کپڑوں کو بچانے کی ضرورت ہے کہ یہ کپڑوں پر گر رہے ہیں. تو اگر اس کو مستعمل کہہ دے جدا ہوتے ہی زمین پر پہنچنے سے پہلے تو یہ تو کپڑے نجس ہو گئے جی. جواب دیا گیا بیں طور کے کپڑوں کو بچانا اس پانی سے واجب نہیں ہے. وجہ اس لیے کہ مائع مستعمل ایک روایت میں طاہر ہے تو لہذا غرض کوئی نہیں ہے. اور پس بہرحال وہ جنہوں نے کہا کہ وہ نجس ہے تو قالا ظاہراً جی، تو انہوں نے فرمایا ظاہراً یہ کیا ہے نجس ہے. بے شک محض لے گا استعمال کا حکم ان کے نزدیک جب قرار پکڑے گا کسی ان کے نزدیک، نہ کہ جو ہی زائل ہوگا کس سے، اس لیے کہ حرج تو اجماعاً منتفی ہے. اب کپڑوں پر جو پڑ رہا ہے یہ حرج ہے کہ پھر وضو کر کے کپڑے بھی بدلائیں. اگر قمیض نہیں پہنی ہوئی تو چینٹے بدن پر پڑ گئے ہیں تو وہ سارا بدن پلیت ہو گیا، پھر غسل کریں جی، دھوئیں اس کو جی. اس لیے مجبوری ہے. تو جو ہے نا جنہوں نے کہا نا کہ یہ نجاست ہے وہ جب کسی جگہ قرار پکڑے گا، کسی جگہ قرار پکڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانا جی، اور کب ہوتا ہے پانی مستعمل؟ کب میں نے کس وقت کب ہوتا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جو ہی زائل ہوگا عضو سے ہو جائے گا پانی مستعمل، اس لیے کہ استعمال کے مستعمل ہونے کے حکم کا سقوط انفصال سے پہلے باوجہ ضرورت کے، اور نہیں ضرورت انفصال کے بعد جی. کس وقت ہوگا پانی مستعمل؟ صحیح یہ ہے کہ جو بھی زائل ہوگا پانی عضو سے ہو جائے گا مستعمل، اس لیے کہ مستعمل ہونے کے حکم کا ہو جائے ضرورت اور نہیں ضرورت انفصال کے بعد. والجنوب اذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند ابي يوسف رحمه الله تعالى الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لاسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الامرين. ہاں، اور جنبی نہیں ذکر کیا محدث کو کیونکہ وہ جنبی کے، اور جنبی نے جب ڈبی لگائی، غوطہ لگایا کنویں میں ڈول کے تلاش کے لیے، ڈول کنویں میں گر گیا تو بندہ نیچے اترا ہے تو ڈبی لگا کر اس سے کیا کرے؟ ڈول نکالے. اور تھا کیا وہ؟ تب جنبی سے نکل گیا نا جو پاک ہے، جس کا وضو ہے، جنابت نہیں اور با وضو ہے. یہ اگر پانی میں داخل ہوگا تو پانی کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. سمجھائیے جی. تو عموماً جڑے بندے کنواں چ لیندے نے نا، اترتے ہیں کسی کام کے لیے تو پہلے وہ اس کو غسل کراتے ہیں باقاعدہ، بڑا احتیاط کرتے ہیں لوگ، پھر کنویں میں اتارتے ہیں اس کو جی. بعد وہ کنویں میں کچھ چیزیں گر جاتی ہیں، مٹی شٹی ہوتی ہے، صفائی کرنی ہے تو وہ باقاعدہ ان کو پہلے کہتے ہیں جی غسل کی ضرورت نہیں ہے تو وضو کر کے پھر اس میں جاؤ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بعض دفعہ دانت میں کھوڑ ہوتی ہے نا تو پردے نے کی دوائی دی ہیں، جو سیانے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں پہلے وضو کر لو کیونکہ اب یہ پکی ہو جائے گی
تو وضو کر لو تو اس کے بعد چونکہ اندر وہ وضو ہو گیا ہے، اوپر جو ہے نا پھر پانی گزرے گا تو ٹھیک رہے گا جی، لیکن وہ احتیاط ہے ان کی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے۔ تو جنبی نے جب غوطہ لگایا، ٹبی لگائی کنویں میں ڈول کی طلب کے لیے، کس کے لیے؟ فی اشارۃ الی، حاشیہ نمبر 1 بول چاہ، یعنی کنواں بول کر قلیل ماء مراد ہے، کیا ہے؟ اگر حوض ہے دا در دا اس سے بھی بڑا تو اس میں کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ جنبی اس میں نکالنے کے لیے گیا ہے تو یہ سارا حوض خراب نہیں ہوگا، وہ سمجھا گئی ہے؟ تو یہ قلیل پانی کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ اس کا مسئلہ ہے، کثیر کا نہیں۔ نارے چھال ماری ویس جنبی سی تو نارے جا کے چھال ماری نار ساری پلیت ہو گئی، دریا جل من توڑ گا سمندر تک پلیت ہی چلا گیا، نہیں ہے گا پہ یہ جی۔ اچھا جی، دھیان بھائی، پس مسئلہ مربعۃ الاقوال، اس میں 4 قول ہے، اس میں پس اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل بحال ہی ہے، یعنی یہ باہر نکلے گا تو جنبی ہی ہوگا، کیوں؟ لعدم سب، اوپر سے پانی نہیں ڈالا، اوپر سے، حالانکہ یہ سب شرط ہے آپ کے نزدیک فرض کے اسقاط کے لیے، فرض کے سب شرط ہے، کن کے نزدیک ہے؟ تو چونکہ سب نہیں پایا گیا، پانی اوپر سے ڈالنا نہیں پایا گیا، سنا جی، اور ماں بھی اپنے حال پر کون کیا ہے بطاہر ہے، اس ٹھیک ہے، کیوں؟ بوجہ نہ ہونے امرین کے، وہ اسقاط فرض ہے اور قربت کی نیت ہے، تو اس نے دونوں کو نہیں ہوئے، دونوں، لہذا جنبی جب باہر نکلا ہے یہ جنبی ہے، کنواں پاک ہے، بات سمجھی جی؟ کہتے پٹاں تے کوئی منی شنی لگی ہوئی تو وہ تو وکری شے ہے، نجاست وچ ڈگ پئی، وہ تو ویسے ہی ڈگ پوے تو پلیت ہی اندر کتر لگے جی، سمجھائیے جی؟ اور جڑا کپڑا بن کے گیا وہ گندا سی تو کپڑے دی وجہ تو پاک ہو گیا کنواں جی۔ توجہ جی، دیکھ رہے ہو؟ والجنوب، یہ مسئلہ وہ ہے کہ نکالا اس کو ابو بکر رحمہ اللہ نے، جنب یعنی وہ جنبی کہ نہیں ہے اس کے بدن پر منی وغیرہ سے، یہ جنبی مراد ہے۔ اگر کچھ لگی ہے نجاست تو وہ نجاست کی وجہ سے کنواں نجس ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ لطلب الدلو، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اس نے ٹبی لگائی غسل کے لیے، نماز کے لیے، تو یہ پانی کل کے نزدیک فاسد ہو جائے گا۔ واہ شرطن، یعنی پانی میں وہ پانی جو نہیں جاری اور نہ وہ جاری کے حکم میں ہے، اس میں امام ابو یوسف کے نزدیک شرط ہے اوپر سے ڈالا جائے تب وہ پانی مستعمل ہوگا، سمجھے ہی؟ حتیٰ کہ یہ کہ نئی شرط کی اس کو مائع جاری میں اور حیاض کبیرہ میں، یہ شرط نہیں ہے جی، کیا اوپر سے ڈالنا ہے۔ اب اگر داخل ہو گیا اس میں تو پورے بدن پر پانی پھر گیا ہے تو جنابت ختم ہو گئی ہے، جنابت یہ قلیل پانی میں داخل ہوا ہے اور نیت نہیں تھی، اب جنابت زائل نہیں ہوئی، کن کے نزدیک؟ اچھا جی، اے شاباش، لے اسقاط الفرض، لے، اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ کپڑا نہیں پاک ہوگا مگر صوب کے ساتھ بھی، کپڑا بھی پلید ہے نا تو اس کے اوپر سے پانی ڈالیں، یہ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا جی۔ اب روے یا اور کالا میں فرق ہوتا ہے، روے یا نو نہ چاڑی آیا لوکاں ہوتے، کالا دسنے نے جی تے اندہ دسنا ہے،
کی شے اندہ رویہ جڑا ہے نا وہ دوسری ہوتا ہے بھی ان سے یہ روایت ہے جی. اب رویہ کا فائدہ وہ ہے جب کوئی اور صورت نہ بن سکے تو بھئی یہ اب اس وقت یہ کام ہو سکتا ہے تو بھئی چونکہ فقہا کی روایت ہے لہذا اس پر عمل کر سکتے ہیں, مجرم نہیں ہے جی. اچھا جی, اور ہو گیا لے الیاد میں الامرین. پس جب غوطہ لگایا اس نے جی اور حکم کر دیا ہم نے اس کی, تو مستلزم ہے یہ حکم پانی کے, اور اگر حکم کریں ہم پانی کے مستعمل ہونے کا جی تو البتہ ہو جائے گا پانی نجس اول, تو پس نہیں حاصل ہوگی اس کے لیے, پس ہو جائے گا حکم اس کی طہارت کا مستلزم للحکم بے. تو پس ہم نے قول کیا کہ رجل بھی اور ماں پانی بھی, یہ وجہ پڑی ہے. یہ سمجھا گیا کہ جب وہ غوطہ لگائے اور حکم کرے ہم کہ یہ بندہ کیا ہو گیا, تو پھر یہ مستلزم ہے کہ وہ پانی کیا ہو گیا, پانی مستعمل ہو گئے. اور اگر ہم حکم کریں پانی کے کیا تو البتہ اگر یہ پانی مستعمل ہو گیا تو بنا پھر ہوا کیا. تو اور اگر حکم کریں ہم اسی بات کو آگے چلانا ہے, اگر پانی کے مستعمل ہونے کا حکم کریں تو پھر پانی تو نجس ہو جائے گا کس قسم, جب نجس ہو گیا تو پھر اسی سے باہر نکل رہا ہے, تو بس نہیں حاصل ہوئی اس کے لیے, تو پس ہوگا حکم بے طہارت مستلزم للحکم بے. تو لہذا رجل بھی بے اول چلو جی. اور جنبی نے جب غوطہ لگایا کنویں میں اے مائے قلیل غیر جاری میں دلب کے طلب کے لیے, تو پس عندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل بے حال ہی ہے اے یب کا باوجہ عدم صوب کے, اوپر سے پانی نہیں ڈالا گیا اور صوب شرط ہے آپ کے نزدیک کس میں, مائے قلیل میں, کس میں چلو جس فرض کو ساکت کرنے کے لیے, اور پانی بھی اپنے حال پر ہے یعنی, اور طاہر مطہر یہ مطلب ہے, طاہر کا مطلب ہے طاہر مطہر باوجہ نہ پائے جانے امرین کے وہما شاباش جی شاباش جی. غوطہ لگایا اس نے کنویں میں طلب کی طلب کے لیے, پسندہ بھی یوسف رحمہ اللہ رجل بھی حال ہی ہے بوجہ نہ ہونے سب کے, اور یہ شرط ہے اندہ بھی یوسف فرض کے اسقاط کے لیے, فرض کے اسقاط کے لیے, اور پانی بھی حال ہی ہے بوجہ نہ پائے جانے امرین کے. وَإِنَّ محمد رحمہ اللہ کلاہما طاہران الرجل لعدم الشرط الصب والماء لعدم نیت القربۃ. اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اویس بھی جنابت سے باہر آ گیا تو کنویں کا پانی بھی ٹھیک ہے جی, سمجھے. رجل کیوں, رجل باوجہ عدم شرط صاب کے لے زوال حدث کے زوال کے لیے امام محمد صاحب کے نزدیک اوپر سے پانی ڈالنا شرط, تو لہذا یہ رجل پاک ہے. اور پانی کیوں پاک ہے, باوجہ قربت کی نیت کے نہ ہونے کے, قربت کی نہ ہونے کے. اب اس کا مطلب اگر نیت کر کے گیا ہے میں نہا بھی لوں گا تو پھر کیا ہو گیا, پھر خرابی ہو گئی ہے جی, سمجھ گئے. او دیکھ ادھرو لحاظ میں نیت القربت ہے. مائے مستعمل پاک ہے عندہ محمد, پس نئی وجہ اس کلام کے لیے بوجہ اس کے جو اس میں ہے پانی کے تنجس کا, مگر یہ کہ ہوگا مبنا اس کا لا تسلیم ہی جی کہ تنجیس الاستعمال بطریق تنزل,
بھئی جو ہے نا بھی اس میں آخر اس جب غسل ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پھر اندر گیا ہے جی، لیکن پھر بھی پانی پاک ہے تو کہتے ہیں یہ بہرحال بات تھوڑی مشکل ہے جی۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ دونوں پاک ہیں، رجل بوجہ سب کے شرط نہ ہونے کے، اور پانی بوجہ قربت کی نیت کے نہ ہونے کے جی۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ دونوں پاک ہیں، رجل بوجہ نہ پائے جانے سب کی شرط کے، اور پانی بوجہ اور پانی قربت کی نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کلاہما نجسان، الماء لاسقاط الفرد عن البعض باول الملاقات، والرجل لبقاء الحدث في بقیۃ الاعضاء۔ اور اب تیسرا قول، تیسرا او مربع تین، اب تیسرا، اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ دونوں نجس ہیں، بندہ پلیت ہے، پانی نجس ہو گیا۔ پانی کیوں نجس ہوا؟ لاسقاط الفرض عن البعض، بعض سے فرض کے اسقاط کی وجہ سے، پہلی ملاقات کے ساتھ۔ اگر وہ پاؤں کی طرف سے نیچے گیا ہے، یہ تو پانی پیر جو بھیجے نے تو پہلی ملاقات ہو گئی ہے، آگے سمجھ، تو پاؤں کا فرض ساقط ہو گیا، پاؤں کا فرض ساقط ہو گیا۔ تو جب ساقط ہوا ہے تو پانی کیا ہو گیا؟ ہو گیا ہے۔ اب بندہ کیوں نہیں پاک ہوا؟ اور رجل بوجہ باقی رہنے حدث کے، لتاں پیٹ باواں سر اجے باقی رہندا سی، اجے تھلے پانی چ گیا ہی کوئی نہیں سی، صرف پیر ڈوبے نے تو پانی مستعمل ہو گیا۔ اور رجل بوجہ باقی رہنے حدث کے بقیہ اعضاء میں، سمجھا گی گل کہ کوئی نہیں؟ پہ جیڑے پاسوں میں گیا ہے تھلے سیدھا لمحہ میں کتے پانی تے پیا ہے تاں میں ڈیڑھ نال لگا ہے، کانڈ تے رہ گئی بعد چ، سر والے پاس ٹوبی ماری، پہلے سر گیا پھر لتاں گئیاں، جس جون سا بھی حصہ پہلے پانی کو لگا ہے اس کا فرض ساقط ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے پانی مستعمل نجس ہو گیا ہے، اور پھر باقی بدن اس کا جو ہے وہ پلید پانی میں غسل کر رہا ہے تو وہ پاک نہیں ہوا۔ سمجھے ہی؟ ایشا بس او دیکھو بے اول کیونکہ پانی ہو گیا مستعمل، اگرچہ کیونکہ امام صاحب کے نزدیک قربت کی نیت پانی کے مستعمل ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے کہ قربت کی نیت نہیں ہے شرط عندہ بھی امام صاحب کے نزدیک شرط، اور سمجھ گئے اے شاباش۔ اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ دونوں نجس ہیں، پانی فرض کے اسقاط کی وجہ سے، بعض حصے سے، وہ بعض کون سا ہے؟ جو پانی کے ساتھ پہلے جا کر ملا ہے اول ملاقات کے ساتھ۔ اور رجل یہ بھی کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ بوجہ باقی رہنے حدث کے بقیہ اعضاء میں، وہ تو پلید پانی میں انہوں نے تو غسل کیا ہے، باقی پانی میں داخل ہوئے تھے جی۔ اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ دونوں نجس ہیں، پانی بوجہ ساقط ہو جانے فرض کے بعد سے اول ملاقات کے ساتھ، اور رجل بوجہ باقی رہنے حدث کے بقیہ اعضاء میں۔ وقیل عنده نجاست الرجل بنجاست الماء المستعمل، بعض نے یوں دلیل دی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک رجل کی نجاست مائع مستعمل کی نجاست کی وجہ سے ہے، رجل کی نجاست مائع مستعمل کی نجاست کی وجہ سے ہے کہ اس نے مائع مستعمل جو نجس ہو گیا تھا اس کو استعمال کیا باقی بدن میں، سارے بدن میں، جو پاؤں پہلے گئے پھر وہ بھی پانی تو نجس ہو گیا ہے، اب پاؤں بھی اسی پانی میں، باقی سارا بدن اسی پانی میں، سمجھے ہی؟ او بے خود رو نجاست الرجل، یعنی یہ بات کہ رجل پاک ہو گیا جنابت سے لیکن رجل نجس ہو گیا امام صاحب کے نزدیک مائع مستعمل کی وجہ سے،
پاک تو ہو گیا لیکن پھر اس کا بدن سارا نجس ہے. کس کی وجہ سے؟ یعنی ایسی ہے کہ جیسے کسی بندے کے اوپر سارے بدن پر پیشاب پھینک دیں جی. گاں پیشاب کیتا تو بالٹی چوک کے انہوں ڈول دیتی ہے جی. تو سارا بدن کیا ہوگا اس کا؟ پلید ہے. تو اس کو دھونا ہے جی. اچھا جی. اب صرف اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ اب دوبارہ یہ بدن دھونا ہے، غسل نہیں کرنا ہے. یہ ہے بھی. اب یہ ایسی کہ جیسے گندگی لگی وہ دھو رہے ہیں جی. اور بعض نے کہا ہے امام صاحب کے نزدیک رجل کی نجاست مائع مستعمل کی نجاست کی وجہ سے ہے جی. اور بعض نے کہا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک رجل کی نجاست مائع کی نجاست کی وجہ سے ہے. وَأَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الْإِنْفِصَالِ وَهُوَ أَوْفَقُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ. اور امام صاحب سے روایت ہے حاذِهِ هِيَ الرِّوَایَةُ الصَّحِیحَةُ. آپ سے ایک روایت ہے کہ رجل پاک ہو گیا جو لوٹا نکالنے کے لیے اندر گیا وہ پاک ہو گیا. اور پاک تھا بھی سارے بدن تے پانی پھرے تھا یہ سکا نکلیا تو پھر نہیں. اچھا جی کہ پانی رجل جو ہے نا وہ کیا ہے اور وجہ یہ کیوں پاک ہو گیا؟ اس لیے کہ پانی نہیں دیا جاتا پانی کو حکم مستعمل ہونے کا جدائی سے پہلے. تو یہ مستعمل تو تب ہوگا جب وہاں سے ٹبی لگا کر لوٹا پکڑ کر باہر نکلے گا پانی سے. اب کنواں مستعمل ہے، اب یہ پانی خراب ہوگا لہذا یہ پاک ہو گیا ہے. یہ پاک ہو گیا ہے. سمجھے ہی؟ صاحب دائیں فرماتے ہیں اور یہ اوفق الروایات میں سے ہے امام صاحب سے. کس سے؟ امام صاحب. اوفق بالفقہ، اوفق بال یعنی یہ بات سمجھ آتی ہے زیادہ اس لیے کہ پہلی روایت اور دوسری روایت تقاضا کرتی ہیں پانی کے مستعمل ہونے کے حکم کے ثبوت کا کہ وہ انفصال سے پہلے کیا ہو گیا ہے. تو حالانکہ وہ اس طرح تو نہیں پیچھے مسئلہ سمجھا کہ منفصل ہوگا تو تب سے ہوگا جی. قضا فی الحاشیۃ الحمیدیہ الہ آباد رحمہ اللہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ. اور تو آخری بات یہ کہ بندہ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور کنواں مستعمل ہو جائے گا. تو لوٹا لب جائے گا. پاک بلید نہیں لوٹا لب گیا ہے. اور وعن ہو امام صاحب سے یعنی یہ بھی روایت ہے کیڑی کہ رجل پاک ہے اس لیے کہ پانی نہیں دیا جاتا اس کو حکم استعمال کا انفصال سے پہلے. اور یہ اوفق الروایات ہے امام صاحب سے جی. اور روایت کی گئی ہے امام صاحب سے یہ بات کہ رجل پاک ہے اس لیے کہ پانی نہیں دیا جاتا اس کو استعمال کا حکم انفصال سے پہلے. اور یہ اوفق الروایات ہے امام صاحب سے. قال وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. مسئلہ جی اب چمڑوں کا مسئلہ. کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجو یار فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے وَكُلُّ إِهَابٍ یہ کتاب کے وزن پر ہے جیسے کتاب کی جمع کتب ہے. احاب کی جمع اوہب چمڑے تو احاب چمڑا. فرمایا صاحب قدوری رحمہ اللہ نے ہر چمڑا ہر جو رنگ دیا جائے تو پس وہ پاک ہو گیا. ذبح کر دے نا شے کو تو ویسے ہی وہ چمڑا پاک ہے. لیکن اگر چیز مر گئی ہے تو اس کا چمڑا جب دباغت کر دیا گیا ہے تو وہ پاک ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور جب پاک ہو گیا نا جی اور جائز ہے نماز اس میں اس پر دونوں میں دا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی واسکٹ بنوا لی ہے جیکٹ بنوا لی ہے اس میں نماز. ٹوپی بنوا لی ہے چمڑے کی تو نماز
اس پر کا مطلب ہے مصلی بنا لی ہے تو، اور وضو اس سے، اس پر نہیں، ہاں صرف سے ہی ہے. کیا آپ نے اس کا مشکیزہ بنا لی ہے، چمڑے کا لوٹا بنوا لیا، اس میں پانی ڈالا ہے، وضو کیا، وہ ٹھیک ہے جی. مگر خنزیر کا چمڑا اور آدمی کا چمڑا یہ پاک نہیں ہوتے، یہ ایشا بس سے. اور دیکھو وَكُلُّ إِهَابٍ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. شامل ہے یہ احاب، شامل ہے ہر چمڑے کو جو اعتماد رکھتا ہے کس کا، چونکہ آگے لفظ ہے دوبے گا، تو یہ ہر چمڑا جو قابل وہ پاک ہوگا، نہ کہ وہ جو نہ اعتماد رکھے. لہذا سانپ کی کھال، چوہے کی کھال، یہ چونکہ دباغت نہیں ہو سکتی ان کی، یہ اتنی پتلی ہیں، ان میں ہے کچھ نہیں ہے. اور سپ دی کونج جڑی پئی ہوندی ہے کہ انہوں کو بندہ کہ میں دھو کے استعمال کرنا ہے جی. یا اسی طرح وہ چوہے کی کھال اتاری ہے جی، کہنا میں بٹوا ہی بنانا ہے چوہے دی کھال دا جی نہیں جی. تو یہ چونکہ ان کی دباغت نہیں ہوتی لہذا یہ پاک نہیں ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے جی. اچھا جی، مگر خنزیر کی جلد اور آدمی کی جلد، مگر او مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کہتے جی اگر چوہے نو تکبیر پڑھ کے ذبح کریے تو پھر کھل دا کی حکم ہے؟ دسو جی کی حکم ہے؟ یہ نجس العین بچوں تو نہیں نا، تو پڑھیا جانا بھی باقی سارے دا خنزیر نجس العین ہے تو کتے چ اختلاف ہے، تو باقی تو کسی بھی حرام نو تکبیر پڑھ کے ذبح کرو تو چمڑا ہوندا پاک ہے، گوشت بھی پاک ہے، کھانا حرام ہے. شیر ذبح کر دیتا ہے جی، تو ان دی جڑے نا جی او ذبح تو بعد ان دی کھلڑی لا کے تے پوری لت تساں گل چ لمکائی تے نالے نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے. اچھا مسئلے پڑھے نے یار سارے، کیوں نہیں پڑھے ہیں؟ پچھلے گئیاں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی، مگر جلد خنزیر کی اور آدمی کی، یہاں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مقدم کیا گیا خنزیر کو، اس مسئلے میں خنزیر کو آدمی سے مقدم کیا گیا اس لیے کہ یہ جگہ جگہ اہانت کی ہے، یہ چمڑا اتارنے کی جگہ ہے، یہ مالا ڈالنے کی جگہ نہیں ہے جی، اس لیے کیا کیا ہے، اور اس کی مثل میں تعظیم تاخیر میں ہوتی ہے کہ جب اہانت ہو نا تو وہاں تعظیم اس کی ہوتی جس کا ذکر سب سے آخر میں کیا جائے. سمجھائی نا جی؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لہدمت، البتہ گرا دیے گئے، صوامع، بیع، صلوات اور مساجد. تب چونکہ گرانے کا ذکر ہے تو مساجد کا ذکر قرآن میں بعد میں ہے، قرآن میں یہی وہ بلاغتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ نقطہ، یہ جو بعد میں لائے، یہ نقطہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ آدمی کی جلد نہیں قبول کرتی کس کو، کیونکہ اہانت محض عدم طہارت بالدباغت میں ہے کہ دباغت سے وہ پاک نہ ہو جی. لیکن تو اس کا مطلب ہے کہ بھی وہ دباغت کو قبول نہیں کرتی، اسے یہ سمجھ آیا. لیکن ذکر کیا گیا تحفہ میں کہ آدمی کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، لیکن ذکر کیا گیا تحفہ میں کہ آدمی کی جلد پاک ہو جاتی ہے دباغت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اور توجہ بھائی، آدمی کی جو جلد ہے نا یہ دباغت کے ساتھ،
مگر یہ کہ نہیں جائز خرچ کرنا اس کا اور استعمال کرنا اس کا، یہ دباغت کر کے بیچ دیں، دباغت کر کے مسلح بنائیں، اس کی اجازت نہیں ہے بوجہ انسان کی یہ کافر اور مسلمان کا فرق لکھا ہے جہاں انسان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے وہاں کافر مسلمان کا فرق ہوتا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کافر نے شراب نہیں پی، منہ گندا نہیں ہے، اس نے پانی پیا وہ پاک ہے جی، شیخ الحدیث صاحب نے شراب پی ہے اور فوراً پانی پیا تو یہ ناپاک ہے، کہ کوئی نہیں فرق، وہ شراب کی وجہ سے بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دیکھیں نا انسان کا آخر مقام بھی تو سمجھے نا کہ یہ سب کی بات ہے، یہ نہیں تھے کہ کافروں کی کیا کریں، کھال اتار دیں، کیا کریں؟ اور یزیدیو تہاڈا بیڑا غرق جنہیں صدات کرام دے کھلا لائی، امام زید پاک دی کھال اتاری کہ کوئی نہیں، پہ کی قصور کیتا ہونا، اور ظالموں قرآن و حدیث دا درس دیندے سن تن تکلیف ہوندی سی، وہ تمہارے کرتوتوں پر متنبع کرتے تھے یزیدیو، تو تمہیں تکلیف ہوئی تم نے امام زید کی کھال اتار دیجیے، ان کا ننگا کھال اتار کر چمڑا وہ بھی لٹکایا کدھر گنبد شریف کے سامنے پڑا آپ نے جی، مدینہ شریف میں سرکار کے سامنے، کوئی کہ وہ سرکار کو اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو جی، نعوذ باللہ من ذالک، بیڑا غرق تہاڈا، اور کتنے سادات کرام کی کھالیں اتار دی جی۔ قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ قرآن و حدیث دین مصطفیٰ کی حفاظت کرو، یہ قرآن سرکار دے گئے اس کی حفاظت کرو، وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، یہی وجہ تھی جی۔ اور کیا جھگڑا تھا جی، کیا جھگڑا تھا؟ اور اب پڑھتے ہیں اتنے سال ہو گئے، کیا جھگڑا تھا؟ یہی تھا نا کہ انہوں نے ہر مجرم کو جب للکارا کہ تم شریعت کے خلاف ہو تو اس نے کہا تمہاری کھال اتار دیں گے، اتار دو۔ ہمارے بابا حسین ہمیں بتا گئے ہیں کھال اتر جائے، بچے ذبح ہو جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن دین مصطفیٰ جو ہے وہ نہیں نیچا ہونا چاہیے، بس بات ختم۔ یہ شاہ جی حسینیت ہے کہ دین نیچا نہ ہو، بندہ خود شاہ جی کٹ کر گر جائے، پرواہ نہیں ہے، لیکن دین، یہ مشن حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں نا انسان کی کھال اتارنا مطلب اگر اس کی دباغت کسی نے کر بھی دی ہے تب بھی شریعت کہتی ہے پاک بھی ہو گئی ہے، استعمال کی اجازت کس کی وجہ سے؟ کافر کی کھال ہے تب بھی۔ فرعون کی کھال اتار لی جاتی، ابو جال کی کھال اتار لی جاتی، نمرود کی کھال اتار لی جاتی، پھر بھی یہی حکم ہے۔ یعنی وہ تو پہلے زمانے میں تھا، اگر اس زمانے میں ہوتے بس ابو جال مر گیا تھا، اس کی کھال اتار کے اس کی دباغت کر کے کوئی صحابی کہتا کہ میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، شرع نجاست نہیں ہے جی، بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو انسان کے انسان ہونے کا بھی تو کوئی مقام ہے کہ کوئی نہیں ہے جی؟ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، آقا حضور کو آخری اور سچا نبی رسول مانتا ہے، میں اس کو پکا مسلمان سمجھتا ہوں۔ یہ مسلمان اور مسلمان کیا ہونا ہے جی؟ میرے ابا جی نے مننے تا ہے جی، ساری بیماری کہ میرے ابا جی کو مانے پھر مسلمان مانوں گا جی، میری تنظیم کو مانے پھر مسلمان مانوں گا۔ میرے نزدیک صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، آقا حضور کو آخری اور سچا نبی مانے، تو یہ بندہ مسلمان ہے جی۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے جی؟ مسلمان ہے، بات ختم ہے جی۔ آپ ساری زندگی اپنی تقریروں کا موضوع بدلیں کہ جب بھی بات کریں تو کہیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ یہ باقی لفظ سارے درمیان سے نکالیں یار، یہ جو پھڈے والے لفظ ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے جی، کہ جو بھی یہ کلمہ سچے دل سے پڑھتا ہے میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ تمہیں قرآن یہ کہتا ہے، تمہیں فرمان رسول یہ کہتا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، خیر، اور سمجھے ہی لے کرامت ہی وَعَنْ هَذَا قِيلَ، اور اسے کہا گیا کہ بے شک یہ استثناء ہے ان قول ہی جازت سے، بے جائز ہے نماز اس میں، وضو اس میں، مگر ان میں جائز نہیں ہے۔ پس نقطہ اس میں یہ ہے کہ محض مقدم کیا گیا خنزیر کا لفظ جی، یعنی ایک اور نقطہ بیان کر رہے ہیں
کہ یہاں جو خنزیر کا لفظ ہے وہ پہلے ذکر ہے اور آدمی بصاحب ہدایہ نے جو ترتیب رکھی ہے، خنزیر کا ذکر پہلے آدمی پیچھے، اب یہ کتاب ایک بن گئی ہے نا، یہ یہاں نقطہ تب سمجھ آئے گا کہ واسطے دور کرنے خنزیر کے ذکر کے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تعلیل میں، ویسے تو یہ دوری کی ہے، تو یہاں جب دونوں کو اکٹھا کریں گے نا تو یہاں یہ کہیں گے کہ صاحب ہدایہ نے خنزیر کا ذکر پہلے انسان کا بعد میں، جو کہ آگے قول رسول آ رہا ہے تاکہ خنزیر کا ذکر دور ہو جائے جی۔ واہ 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 واہ، جلد الخنزیر والآدمی، یہ سمجھا جب مسئلہ ہو دھیان، جلد الخنزیر، پھر دوبارہ مڈو شڈو، کیا قبول کرتی ہے دباغت کو یا کہ، اور اسی طرح آدمی کی جلد دباغت کو قبول کرتی ہے یا کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے فرمایا ہے خنزیر کی جلد نہیں قبول کرتی کس کو، اس لیے کہ اس کی جو جلد ہے وہ مترادفہ بعضھا فوق بعض ہے، اس کا جو چمڑا ہے نا پیاز کے چھلکوں کی طرح ہے، چمڑے کی دباغت تب ہوتی کہ چمڑے کی ایک تہ ہو تو اس کے اندر سے رطوبتیں ختم ہو جائیں تو تب دباغت ہے، تو اس کا چمڑا جو ہے وہ پتلے پتلے چھلکوں کی طرح ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، ذکر ذکر کیا اس کو محیط، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کی خنزیر کا چمڑا دباغت کو، لیکن نہیں جائز استعمال اس کا، اس لیے کہ خنزیر رجسن ہے، اور ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فَإِنَّهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنَّهُ رجسن، جو پچھایت پوری آ رہی ہے کہ پس بے شک وہ رجس ہے، گندگی ہے، یہ لوٹتی ہے خنزیر کی طرف نہ کہ اس کے لحم کی طرف، بوجہ قرب کے۔ قرآن پاک کھول کو کھانے چ پوے صرف لفظ بخش دی، اور قرآن پاک کھول جتھے فینا رجسن کہڑے بارے میں جمع مل گئی، فینا رجسن، یہ نہ کو رکھنا، یہ پیچھے دیکھنا، پیچھے پڑھنے کے بارے لحمل او ایت پڑھنا پچھوں انما جتو بڈو شروع کلا جدو ہے نا اگو پڑھنے جگو چلنا کو جتھی آخر تے او لحم خنزیر، بس او لحم خنزیر، کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب لحم ہے مضاف، خنزیر ہے مضاف الیہ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ کی جو ضمیر ادھر دیکھنا مینوں دیکھی جا رہے ہیں، فَإِنَّهُ کی جو ضمیر ہے یہ قریب کی طرف لوٹتی، قریب کون مضاف ہے کہ مضاف الیہ، تو یہ مطلب ہے کہ قریب کی طرف کہ فَإِنَّهُ تینوں کو کھانے سے پہری ویندے پہ ہو کہ یہ جو خنزیر ہے نا پورا گوشت نہیں، مضاف الیہ مرجع ہے، پورا خنزیر یہ نجس ہے، یہ مطلب ہے، سمجھے ہی؟ ہن ادھر دیکھ کہ ہاں میں نہیں ضمیر، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں فَإِنَّهُ رِجْسٌ لوٹتی ہے خنزیر کی طرف، نہ کہ لحم الخنزیر کی طرف، کیوں لوٹتی ہے؟ لِقُرْبِهِ، اس لیے کہ مضاف الیہ قریب ہے۔ ان کو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ اچھا، پس فَلِذَٰلِكَ، پس اسی لیے نہیں جائز نفع حاصل کرنا خنزیر کے ساتھ، پورے کے ساتھ، اور نہ ہی اس کی بے، اور نہ ہی اس کے جمیع تملکات کے انواع، بالکل جائز نہیں ہے، اور نہیں زمان لی جاتی اس کی مثل کی مسلم کے لیے۔ کوئی بندہ کسی کافر کا خنزیر کو ضائع کرے تو وہ تو زمان ہے، پڑا ہے مسئلہ، لیکن اگر مسلمان کے پاس خنزیر تھا، کسی نے اس کو ضائع کر دیا، گولی مار دی، کھول دیا، وہ بھاگ گیا ہے، تو اس کی زمان کوئی نہیں ہے۔ اس کی مسلمان کی کسی نے شراب ضائع کر دی ہے جی، آلات مناہی وغیرہ یہ سارے مسئلے پڑے ہوئے ہیں جی۔ آئے میری توبہ۔ اور یہ روایت نبی یوسف رحمہ اللہ ذکر کیا اس کو محیط میں، اور یہی مذہب ہے لیث بن سعد کا، داؤد کا، یہ داؤد سے مراد داؤد ظاہری، اور بہار اتاگی خنزیر کی جلد، اور بہرحال آدمی کی جلد، پس تحقیق ذکر کیا گیا محیط اور بدائے میں کہ انسان کی جلد پاک ہو جاتی ہے، لیکن حرام ہے انسان کی جلد کا اتارنا، سلخ انسان کی کھال اتارنی حرام ہے جی، اور اس کی دباغت کرنی اور اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے۔ بے احتراماً لہو،
یہ انسان کے احترام کی وجہ سے. یعنی کافر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. تو چے جا کے سرکار کی اولاد ہو جی احترام لہو کشارہ جیسا کہ بال جی ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. آ جڑا باہر کنگھی دے ٹوٹے وال بیچ لو اے خریدنے بھی گناہ کبیرہ ہے تو بیچنے بھی گناہ کبیرہ نے. ظالمو مسئلہ پہ یہ ٹوٹے وال تو بیچنا کہ زنانے بیچ دیے نے. تو زنانیاں دے وال جڑے ٹوٹے نے پسند نہیں پڑے کہ وہ ان کا سطر ہے کہ ان کو چھپائیں جی. آگے مسئلہ آ رہا ہے جی وہ پردے میں رکھیں اس کو جی. تو یہ بال بکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ. کشارہی اور وفی احد قول شافعی رحمہ اللہ کہ آدمی نجس ہو جاتا ہے کس کے ساتھ اور پاک ہو جاتی ہے جلد اس کی دباغت کے ساتھ. دو وجہوں میں سے ایک مسئلہ ختم ہو گیا. پھر مڈو شڈو بعض نے کہا ہے کہ آدمی کی جلد بھی نہیں قبول کرتی جیسا کہ جب کہ پہچان لیا تو نے یہ مسئلہ جب ہی بیان ہوا ہے. اب وہ الا استثناء شروع کرتے ہیں. یہ مسئلہ پہچان لیا تو پس تحقیق توجہ کی جائے گی متوجہ ہوگی استثناء میں دو وجہ. ایک ان کی یہ کہ ہو من استثناء ہو دو بیگا سے کہ مگر ان دونوں کی دباغت نہیں ہوتی چمڑے کی دباغت نہیں ہوتی. استثناء کیسے ہو اور ہوگا مانا کہ ہر چمڑا قبول کرتا ہے جب دباغت کی جائے تو وہ مگر یہ دو چمڑے دباغت کو لہذا یہ پاک اس لیے کہ یہ دباغت کو وجہ ثانی یہ ہے کہ یہ استثناء ہو طاہرہ سے. کیسے؟ اب معنی یہ ہوگا ہر چمڑا جو قبول کرتا ہے دباغت کو چھوڑنا جب دباغت کر دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے مگر یہ دو چمڑے ان کی دباغت کریں تب بھی یہ پاک پس یہ بے شک نہیں پاک ہوتے اگرچہ قبول کرتے ہیں. پس اگر تو کہے کہ کیا وجہ حاصل وجہ یہ وجہ تقاضا کرتی ہے کہ آدمی کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے جی لیکن اس لیے کہ اس کی لینا تعلیلہ بے کرامت ہی جی علت بیان کرنی اس کی انسان کی کرامت کے ساتھ یہ اس کے چمڑے کی طہارت کے منافی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان کے قول پر جو انہوں نے کہا کہ دباغت قبول پاک نہیں ہوگا اور ان کے قول پر جنہوں نے کہا کہ دباغت کو پاک ہو جائے گا لیکن استعمال اس کا حرام ہے. وہ دیکھیں نا نیچے حاشیہ نمبر 1 نظر آ رہا ہے. وَكُلُّ إِحَابٍ اور اسی کی مثل ہے مسانہ. کون؟ مسانہ اور کرش اور آنتڑیاں وہ بھی نہ اسی کی مثل ہے کہ وہ جب ان کو صاف کریں گے تو یہ مطلب ہے جی انہاں دے وچوں گند شند کٹ کے رطوبتاں ختم کر دیو نا تو وہ کھانے دی گل نہیں ہو رہی. کرش اوجری آنتڑیاں جی ایشا بس اچھا خیر آگے واپس چل لو. بل وضو منو جی فائدہ دیا ہے اس کے ظاہر کی طہارت کا بھی اور اس کی کیونکہ احادیث مطلق ہے. احادیث اور منع کرو تک حدیث پڑھو. فرمایا صاحب فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور ہر چمڑا وہ امام قدوری جو ہیں وہ اتنے بڑے بابے ہیں ان کی حدیث کی اپنی سند کی کتاب موجود ہے وہ نیچے پڑھی ہے میرے پاس کہ امام قدوری نے اپنی سند کے ساتھ حدیثیں نقل کی ہیں. اگرچہ وہ زیادہ نہیں ہیں چند ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ اگر ایک بھی حدیث اپنی سند کے ساتھ سرکار تک روایت کر دیں تو کیا بات ہے جناب سبحان اللہ جی. اچھا جی فرمایا کہ اور ہر چمڑا جس کی دباغت کر دی گئی پس تحقیق پاک ہو گیا اور جائز ہے نماز اس میں اور جائز ہے وضو اس سے. اور چمڑے سے وضو نہیں ہے چمڑے میں پانی ڈال کر جب وضو چمڑے نہ وضو ہوتا ہے اسے پھیرنا بدن تے جی
مگر خنزیر کا چمڑا اور آدمی کا چمڑا شبہ شبہ شبہ. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور ہر چمڑا کے دباغت کیا گیا پس تحقیق پاک ہو گیا اور جائز ہے نماز اس میں اور جائز ہے وضو سے مگر خنزیر اور آدمی کا چمڑا. لقولہ علیہ السلام ایما احاب ذبح فقط طہور. بس دلیل رواہ ترمذی وصححہ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جون سا کچا چمڑا، احاب کچا چمڑا جو ابھی اتارا ہے جانور کا، فرمایا جون سا کچا چمڑا دباغت کر دیا جائے فقد طہورا، تے طاہرہ بھی ٹھیک ہے تے طاہرہ پس تحقیق وہ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، وہ پاک ہو گیا. او دیکھے نا او فقط طہرہ و اطلاق و طہرہ لظہور ہی فی الطہارات ظاہراً و، یہ مطلب کیا کہ بند اندر باہروں پاک ہو گیا جب اس کی دباغت ہو گئی ہے تو ایشا بس ہے. تو باقی نا ایما احاب دوبے گا فقط، جلدی جلدی لفظ دیکھ لو، وہ اذا دوبے گا احاب و فقط طاہر، نظر آ رہے؟ اچھا. او جناب حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب میمونہ رضی اللہ تعالی، جناب میمونہ کی جو لونڈی تھی اس پر بکری صدقہ کی گئی، سنا جی، تو وہ مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا؟ بس دباغت کرتے تم اس کی، اس سے نفع اٹھاتے جی. تو یہ دلیل ہے جی، سمجھا رہی ہے؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ میتا ہے، فرمایا محض اس کا گوشت کھانا اب حرام ہے، چمڑا اتار کر رنگو وہ ٹھیک ہو گیا جی. متفق علیہ. میں الا ان قول فد. اچھا جی تے اگلا اولیسا فی الماء، تے دھیان کرے جی، سونے دا فرماندار کتنی کی، فرمایا کیا نہیں ہے پانی میں یہ خوبی اور کیکر کی چھال میں، کیا وہ خوبی نہیں ہے کہ جو ان کو پاک کر دے جی. اصل محمد ککر دی چھل ہے نا، ککر ان دی چھل چھل لا کے نا جی، یہ بڑی کمال چیز ہے جی. ڈنگراں دی لتاں کھدا خراب ہوندی، وہ پانی چھلا بھانڈے چ پاندے نے تو وہ پانی تو ترونکدے نے تو ٹھیک ہوندا ہے. تے اس ککر کی جڑی چھل ہے نا، اسے دا جڑا پانی بندا ہے اسے نال چمڑے رنگدے سن سارے ہو جی. تے نال رنگ وہ رتا ہو جاندا، نال رنگ بندا ہے، نال چمڑا رنگیا جاندا ہے جی. تو فرمایا کیا پانی میں اور اس کورز کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اندر وہ چیز نہیں ہے جو ان کو پاک کر دے، یعنی پاک کر دیتی ہے. اور ایک لفظ ہے رخصت دی گئی ہے تمہارے لیے ان کے چمڑوں میں، جو جانور مر جائے باقی تو نہیں، لیکن اس کے چمڑوں کی تمہیں رخصت دی گئی ہے کہ دباغت اس کی پاکی ہے. ایک اور وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا یہ کہ وضو فرمایا ایک مشکیزے سے. عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ مشکیزہ ایک میت کا بنایا ہوا ہے کہ اس کا چمڑا دباغت کی تھی تو اس سے بنا ہے. تو فرمایا اس کی دباغت نے زائل کر دی اس کی خباثت کو، اب یہ ٹھیک ہے جی. ان ابن عباس کہ سونے فرمایا کہ ماذ حرام ہے میتا سے، بہرحال چمڑا، بال، اون اس کے ساتھ کوئی عرض نہیں ہے. انہاں آکھا ضعیف ہے، انہاں آکھا نہیں کرمال میں میں نے پنجی ہو. ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے، تو سکات میں ذکر کیا ہے تو اسے کہا کہ ضعیف تو نہیں ہے کہ جی. اچھا جی خیر. بابا جا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جون سا چمڑا دباغت کر دیا جائے تو پس تحقیق پاک ہو گیا. پس تحقیق پاک ہو گیا جی. بس یہ حدیث اپنے عموم کے ساتھ ایو ماء بن جون سا چمڑا، یہ حدیث اپنے عموم کے ساتھ حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف میتا کے چمڑے میں. وہ کہتے ہیں جو جانور مر گیا ہے فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ، اس کا چمڑا دباغت سے پاک نہیں ہوگا. تو گزارش ہے پھر حلال کا چمڑا تو ویسے ہی پاک ہے، جس کو ذبح کر دیا ہے ویسے ہی پاک ہے، دباغت کے بغیر ہی جی. ایشا بس جی.
اور وہ بعموم ہی، یہ کیوں عموم؟ دھیان کرا جی، وہ جو مسئلے پڑھتے ہو جب ضرورت آتی ہے تو صرف ناف پڑھی سی ہے سمجھنے واسطے، کاردہ راہ لبنے واسطے نہیں سی پڑھی. او دیکھو لے کون ہی احابن کیا ہے؟ اور دوبے گا اس کی صفت عامہ ہے کہ یہ صفت خاص ہے، عام ہے، دباغت ہے. تو نکرہ ہے، متصف ہے صفت تو اور عموم آ گیا، اور تو لہذا ہر چمڑا اس میں آ گیا، خواہ جانور حلال کیا گیا ہے یا جانور مر گیا ہے، جب اس کے چمڑے کی دباغت ہو گئی ہے تو وہ پاک ہے. جی سمجھے ہی؟ وہ اللہ مالک، اللہ ان دا مالک توجہ کرے جی، نہیں جائز نماز میتا کے اور نہ انتفاع اس کے ساتھ، اگرچہ وہ مگر جامد میں من الاشیاء، وہ جو دباغت کر دیے گئے نا ان دے وچ کوئی خشک شے رکھی ہے نا، یہ ٹھیک ہے، پانی شانی نہیں اس میں ڈال سکتے. یعنی چمڑا دباغت کر دیا گیا ہے تو ان کے نزدیک اوپر سے پاک ہو گیا، اندر سے پاک نہیں ہے. لہذا اس کے اندر اگر آپ نے کوئی خشک چیز رکھی ہے، گندم شندم رکھ دی ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہ ٹھیک ہے، ناپاک نہیں ہوگی، اندر نہیں ٹھیک ہے. اس کا پانی کے جو ہے نا مائع چیز اس میں نہیں ڈال سکتے. جی کن کے نزدیک؟ مالکیوں کے نزدیک. اور فرمایا بعض الناس نے سنا جی، اگر ہو جلد اس کی جس کا گوشت، یعنی اگر یہ مر گیا، حلال جانور تھا لیکن وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو پاک ہو جائے گا چمڑا کس کے ساتھ؟ ان کی دلیل بوجہ حدیث جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کے، اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے بشاتن لمیمونہ تا، جی ہے وہی جو آپ کی لونڈی کی تھی. تو پس فرمایا کہ کیوں نہیں نفع حاصل کیا تم نے اس کے چمڑے کے ساتھ؟ عرض کی کہ یہ مر گئی ہے. فرمایا معاذ حرام ہے، میتا سے اس کا کھانا حرام ہے، کھانا. وَإِنْ كَانَ بس اچھا وہ بعض کی بات چل رہی ہے، اور اگر ہے وہ چمڑا اس جانور کا جس کا تو وہ دباغت سے، لقول تعالی حرمت علیکم المیتہ، تو ان کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا تم پر میتہ حرام ہے. تو میتہ میں چمڑا بھی آ گیا، میں دلیل ان کی بتا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں حرام ہے. جی لہذا دباغت سے پاک کیسے ہوگا؟ تو یہ دلائل تو سب کے پاس ہیں کہ صرف حنفیوں کے پاس ہی ہیں؟ سب کے پاس دلائل موجود ہیں، اپنی اپنی دلیل پر عمل کرتے ہیں. جی اچھا جی اوکے دیکھیے چلو جی. بوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جون سا چمڑا، کچا چمڑا دباغت کر دیا گیا، پس تحقیق پاک ہو گیا، تحقیق پاک ہو گیا. جی تو تھلے حاشیے پڑے بھی ظاہراً باطن پاک ہے، ہمارے نزدیک اندر سے بھی باہر سے بھی پاک ہے. جی اور یہ حدیث اپنے عموم کے ساتھ حجت ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف میتا کے چمڑے کے بارے میں. شابہ جی یار ایک دلیل گل پوری کر لیں گے مہربانی. ولا مجہول وهو قول علیہ السلام لا تنتفعوا من المیتۃ بإحاب اچھی لأنه اسم لغیر المدبوغ. بس اچھا جی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ نفع حاصل کرو میتا سے احاب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ صاحب ہدایت فرماتے اور نہیں معارضہ کیا جائے گا نہج کے ساتھ، ایسی نہج جو وارد ہے میتا سے انتفاع کے بارے میں کہ نفع حاصل نہ کرو، اور وہ نہج قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور یہی دلیل ہے مالکیوں کی کہ فرمایا کہ نہ نفع حاصل کرو میتا سے کس کے ساتھ. تو ہم عرض کہتے ہیں کہ معارضہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ احاب نام ہے غیر مدبوغ کا، اور دباغت کے بعد اس کا نام شنن تیدیمن ہوتا ہے. تو سونے فرمایا کہ جو جانور مر گیا ہے اس کا کچا چمڑا اس سے فائدہ نہیں اٹھانا کہ حرام کھلا بیچ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. دباغت کر دے تو اب اس کا نام احاب نہیں ہے،
تو سرکار نے احاب سے فائدہ اٹھانے سے منع فرمایا ہے، دباغت کے بعد نہیں ہے، اور سمجھے ہی؟ ادھر دیکھو ایک منٹ، او بالنہی الوارد اتوی نا کل تو رواو اصحاب سنن اربع من حدیث حکم بن عتیبہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن عبداللہ بن عکیم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجا جوہینہ کی طرف، مطلب راہ سرکار لیکن لکھوا کر بھیجا اپنے وصال سے 1 مہینہ پہلے، یہ کہ نہ نفع حاصل کرو میتہ سے اس کے احاب کے ساتھ اور نہ اس کے کچے نال نہ، سمجھے، لغیر المدبوغ۔ اسی طرح کہا علامہ اسماعی نے اور دلالت کر دی اس پر وہ حدیث کے روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا دھیان کریں جو کہ انہا کہ آپ خطبہ دیتی تھی اور مدح کرتی تھی اپنے والد کی، اور آپ نے فرمایا کہ رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ جناب ابو بکر پر کہ کہ برقرار رکھا انہوں نے سر کو ان کے کواہل پر اور خونوں کو ان کے چمڑوں میں۔ جی یہ اصل میں لمبا واقعہ ہے کہ بھی آپ بھی جناب صدیق اکبر نے سرکار کے نظام کو برقرار رکھا ہے، جن کے سر سلامت رکھنے تھے ان کے سر کاندھوں پر سلامت تھے جی، اور ان کے چمڑوں میں خون بھی باقی تھے جی، تو جن کے بارے میں شریعت کہتی تھی مارنا ہے ان کو صرف مارا ہے جی، سمجھے ہی؟ تو جہاں یہ تفصیل آئے گی پھر مزید تفصیل آ جائے گی جی۔ اچھا جی، تو اللہ مالک جی، وہ سمجھے ہی؟ او اللہ مالک تلے پہ نا جان اس بات کو کہ امام مالک گئے ہیں کہ مدبوغ چمڑے کے ظاہر کی، نہ کہ یہ دفع کرنے کے لیے تعارض کو جو حدیثین میں آیا ہے جی، دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، ادھر فرمایا کہ احاب سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو آپ نے یوں جمع کیا ہے کہ دباغت سے اوپر سے پاک ہو گیا اندر سے، ہاں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا ظاہر باطن کیا ہو گیا، کیونکہ احاب کچے چمڑے کو کہتے ہیں، کس کو؟ کچے چمڑے کو۔ سنیں ہی اور تلے دیکھ لو نا کہ وہ کہتے ہیں بھی حکیم قالا، وہ کہتے ہیں کہ پڑھا گیا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک، اور ہم ارض جوہینہ میں تھے، یہ پڑھا گیا کہ اللہ تنت اور حاضہ حدیث حسن، یہ کہ نہ فائدہ حاصل کر، یہ کہ نہ نفع حاصل کرو، بسم اللہ، نہ نفع حاصل کرو میتہ سے اس کے چمڑے کے ساتھ اور نہ اس کے پٹھوں کے ساتھ، کہ دیکھیے آجے اگر روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خط لکھا، کب؟ اپنے وصال سے 40 دن پہلے، ولی طبرانی جی کہ فی الاوسط ہو کہ خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کہہ رہے کہ اور ہم ارض جوہینہ میں تھے کہ میں جی کہ بے شک میں نے رخصت دی تھی تم کو جلود المیتہ میں، پس نہ نفع حاصل کرو میتہ سے چمڑے کے ساتھ اور نہ۔ قال ابو داود قال نضر بن شمیل کے ماذ نام رکھا گیا اس کا احاب جب تک اس کی جب دباغت کر دی جائے تو اس کا نام کربا مشکی اس کا نام ہے جی، بھئی وہ مشکیدہ بن گیا یا پیچھے لفظ پڑے عدیم، اور باب کے اندر توجہ کرا جائے بھائی، باب کے اندر ابو الملیح بن اسامہ نبی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے سبا کے چمڑوں سے یہ کہ ان کو بچھایا جائے جی، یہ رنگا جائے پاک تو ہو گیا ہے، لیکن بطور تکبر بھی شیر دی کھالتے بیٹھے نہیں ہو چودھری ہری، یہ من تکبر کوئی بھی ہو برا ہے جی۔ آگے دیکھو رواہ ثلاثہ واللفظ للترمذی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، فرمایا نہ نفع حاصل کرو میتہ سے کسی، رواہ ابن وہب فی مسندہ ہی، ایت نکال سنانی سی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، فرمایا دفن کرو بالوں کو، خون کو، ناخنوں کو، کیونکہ وہ میتہ ہیں جی۔ اخرجہ ابن ودی، اس میں عبداللہ بن عبدالعزیز ضعیف ہے، موضوع حدیث نہیں ہے، یہی وہ مسئلہ ہے کہ جہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ اپنے بال جو کاٹے ہیں، کوئی اگر پچھنے لگوائے ہیں تو خون ہے، اور ناخن کاٹے ہیں تو ان کو دفناؤ کیونکہ یہ میتہ ہیں، یہ تو یہ ہے کہ بالوں کو بھی کیا کرو، خون کو بھی، اور کیونکہ وہ پہنا میتہ تو
وہ دوسرا مسئلہ، جنابت کی حالت میں حجامت بنوانی، زیر ناف بال صاف کرنے، بغلیں صاف کرنی، یہ بال بد دعائیں دیتے ہیں، لانتے بیچتے ہیں کہ تم نے ہمیں پاک کر کے اپنے بدن سے جدا کیوں نہیں کیا، پلیت ہمیں پکڑ دی ہے جی۔ اللہ کا مسئلہ ہے کہ حالت جنابت میں آپ نے اپنے بدن سے کوئی بھی چیز، جنابت میں ناخن اتارے ہیں، وہ بد دعائیں دیں گے کہ ہمیں تم نے پاک کر کے پھر کیوں نہیں کاٹا ہے جی۔ لیکن اس میں کتنے لوگ مجرم ہیں جی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ جی۔ پہلے آپ کو سمجھایا ہوا مسئلہ آپ کو، جنابت کی حالت میں بدن سے کوئی چیز نہ کاٹیں، پہلے غسل کریں پھر اس کو کاٹیں جی۔ ادھر میں خوش طبی نہیں کر رہا ہوں، مثلا آپ خطیب اعظم ہیں، آپ نے صبح نماز پڑھی، نماز کے بعد 8-9 بجے آپ کا دل چاہا، آپ نے بیوی سے قربت کی ہے، پھر آپ نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، خبردار پہلے غسل کریں پھر ٹھیک کریں، منع ہے جی، وہ بد دعائیں دیں گے جی۔ چلو جی کہتے گئے اور نہیں معارضہ کیا جائے گا نہج کے ساتھ، ایسی نہج جو وارد ہے انتفاع من المیتہ سے، جو نہج اس کے بارے میں ان سمجھے نہج کے کو نہیں آئی، وہ حدیث پاک، اور وہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، نہ نفع حاصل کرو میتہ سے احاب کے ساتھ۔ یہ معارضہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ احاب نام ہے غیر مدبوغ کا، جب دباغت ہو جائے تو اس کو احاب نہیں کہتے ہیں جی۔ اور نہیں معاوضہ کیا جائے گا نہج کے ساتھ ایسی نہج جو وارد ہے انتفاع من المیتہ سے، اور وہ قول ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، نہ نفع حاصل کرو میتہ سے احاب کے ساتھ، اس لیے کہ احاب نام ہے غیر مدبوغ کا۔